بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کبریا فون بند کر کے اپنے اہلکار افسر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس نے کبریا کی مرضی کے مطابق دونوں طیاروں میں رکھے ہوئے ٹائم بموں کی ٹائمنگ سیٹ کی، پھر وہاں سے دور اپنے دفتر میں چلا آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دو زبردست دھماکے ہوئے، دو طیاروں کے پرخچے اڑ گئے۔ اس ایئر بیس میں بگدڑ مچ گئی۔ کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اچانک دھماکے کیسے ہو رہے ہیں۔ رگھوناتھ کے سمجھ میں آ گیا۔ اس نے امریکی کابرین سے شکایت کی، تمہارے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے ہمارے دو سپر سونک طیاروں کو تباہ کیا ہے اور ایئر بیس کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہم ایسی انتقامی کارروائی برداشت نہیں کریں گے۔ برداشت نہیں کرو گے تو ہمارا کیا بگاڑ لو گے؟ ویسے ہم نے انتقامی کارروائی شروع نہیں کی ہے۔ ہم ابھی معلوم کریں گے کہ ہمارے کس ٹیلی پیتھی جاننے والے نے ایسا کیا ہے۔ ویسے یقین کر لو، تمہارے دن کا چین اور راتوں کی نیندیں غارت ہو چکی ہیں۔ رگھوناتھ نے پریشان ہو کر کہا، ہم نے تمہارے ریکارڈ روم سے ایک راز چرایا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ پچھلے روز فرحاد نے ہمارے ایک ہیلی کاپٹر کو تباہ کیا تھا اور ایک اہم افسر کو مار ڈالا تھا۔ ہم بہت نقصان برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ہم سے جو غلطی ہوئی اس کی سزا ہمیں دے چکے ہو۔ اس معاملے کو اب یہیں ختم کر دو۔ ہم پہلے کی طرح دوست بن کر رہ سکتے ہیں۔ دوبارہ دوستی اتنی آسانی سے نہیں ہوگی۔ پہلے تو جرمانے کے طور پر $10 کروڑ ادا کرو اور اس سے پہلے کہ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے ویٹو مارکس کو رہا کر کے یہاں واپس بھیج دو۔ ابھی ویٹو مارکس سے ہمارا رابطہ کراؤ۔ ہم نے ویٹو مارکس کو قیدی نہیں بنایا ہے، پلیز ہم پر شبہ نہ کرو۔ وہ ہماری لڑکی کو لے کر انڈیا سے جا چکا ہے۔ کیا تم اب بھی اس بات پر قائم ہو کہ تمہارے دیش میں ایک ہندوستانی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے؟ یہ سچ ہے، ہمارا ایک ہندوستانی ٹیلی پیتھی جانتا ہے، لیکن وہ کسی کے دماغ میں جا کر بولتا نہیں ہے۔ کیوں احمقانہ باتیں کرتے ہو؟ وہ بولتا نہیں ہے؟ کیا وہ گونگا ہے؟ تم یقین نہیں کرو گے، اسے جھوٹ سمجھو گے، جبکہ وہ سچ مچ گونگا ہے۔ وہ سن سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ تعجب ہے، ایک گونگا یہ علم جانتا ہے، مگر کیسے جانتا ہے؟ اس نے یہ علم کیسے سیکھ لیا؟ اس نے ہمیں لکھ کر بتایا کہ وہ دن رات محنت کرتے کرتے برسوں کے بعد یہ علم حاصل کیا ہے۔ ایسے وقت انٹرکام کا بزر سنائی دیا۔ رگھوناتھ نے اس کا بٹن دبایا۔ اس کی سیکرٹری نے کہا، سر آپ کے لیے فون کال ہے۔ وہ بولا، میں ضروری باتیں کر رہا ہوں، میں نے کہا تھا مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ وہ بولی، سوری سر، کال بہت اہم ہے، آپ اسے ضرور اٹینڈ کریں۔ دوسری طرف سے ضد کی جا رہی ہے۔ اس نے امریکی کابرین سے کہا، ایکسکیوز می، میں ایک ضروری کال اٹینڈ کرنے کے بعد رابطہ کروں گا۔ اس نے وہاں سے رابطہ ختم کیا، پھر دوسرے فون کا ریسیور اٹھا کر پوچھا، ہیلو کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی، سر میں +33 بول رہا ہوں، ہم نے فرحاد کے بیٹے کبریا کو قابو میں کر لیا ہے۔ وہ حیرت سے اور مسرت سے بولا، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ کیا وہ تمہارے شکنجے میں ہے؟ یس سر، اس سے پہلے کہ وہ خیال خونی کرتا اور ہمارے اندر آتا، ہم نے اسے گولی مار کر زخمی کر دیا ہے۔ وہ مضطرب ہو کر بولا، اس وقت تم کہاں ہو؟ اسے ابھی طبی امداد نہ دینا، سیدھے یہاں لے آؤ۔ 1 گھنٹے کے اندر اس بیچارے کبریا کو زخمی حالت میں وہاں لایا گیا۔ اس سیکرٹ سروس کی خفیہ کوٹھی کے تہہ خانے میں اسے پہنچا کر اس کی مرہم پٹی کی جانے لگی۔ ویٹو مارکس نے اس زخمی کے اندر جا کر اس کے چور خیالات پڑھے۔ یہ یقین ہوا کہ وہ واقعی کبریا ہے اور فرحاد علی تیمور اپنے بیٹے کی گرفتاری سے بے خبر ہے۔ بیٹا زخمی ہونے کے باعث خیال خونی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے باپ سے رابطہ نہیں کر پا رہا۔ سیکرٹ سروس کے جاسوس +33 نے کہا، یہ ایک B کلاس ہوٹل کے کمرے میں رہتا تھا۔ مجھے شبہ ہوا، ایک تو یہ اپنے رکھ رکھاؤ سے کوئی رئیس لگ رہا تھا، پھر میں نے ہوٹل کے باہر ایک گارڈن میں اسے کئی گھنٹے تک خاموش بیٹھے دیکھا۔ یہ شبہ ہوا کہ خیال خونی کر رہا ہے۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ اپنے اندر کسی کی باتیں سن رہا ہے۔ رگھوناتھ سوہائے نے پوچھا، تم نے اسی وقت مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ میں پوری طرح مطمئن ہونا چاہتا تھا، یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے چاروں طرف سے گھیر کر گرفتار کیا جائے۔ یہ ہوشیار ہو کر فرار ہو سکتا تھا۔ اچھی طرح یقین کرنے کے بعد میں نے اسے گولی مار کر زخمی کیا، پھر آپ کو اطلاع دی۔ رگھوناتھ سوہائے نے ویٹو مارکس سے پوچھا، تم بھی اس کی خیالات پڑھ کر مطمئن ہو رہے ہو، لیکن ہر پہلو سے غور کرو، فرحاد کی یہ کوئی چال ہو سکتی ہے۔ وہ بیٹے کی جگہ ڈسی ڈمی کبریا کو یہاں بھیج سکتا ہے۔ اس کے خیالات بتا رہے ہیں کہ اس نے ہمارے دیش میں چھپ کر رہنے کے لیے مائنر پلاسٹک سرجری کرائی ہے۔ کسی ڈمی کے چہرے پر بھی سرجری کرائی جا سکتی ہے۔ یہ معلوم کرو، کیا اسے معمول بنایا گیا ہے؟ میں ہر پہلو سے خیالات پڑھ رہا ہوں، فرحاد نے یا کسی نے بھی اس پر تنویمی عمل نہیں کیا ہے۔ تم مجھے پوری طرح مطمئن کرو، میرے سامنے اس پر تنویمی عمل کرو۔ اگر پہلے عمل کیا گیا ہے تو اس عمل کو مٹاؤ، اسے اپنا معمول بناؤ۔ تمہارا معمول بننے کے بعد اس کے خیالات تم سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اس کبریا کو ایک بیڈ پر لیٹنے کا حکم دیا گیا۔ ویٹو مارکس نے کہا، چاروں شانے چت ہو جاؤ اور اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دو۔ میرے ہر حکم کی تعمیل کرتے رہو، آنکھیں بند کر لو۔ اب میں تمہارے اندر بول رہا ہوں اور تمہاری آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ وہ اس پر عمل کرنے لگا۔ میں خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا۔
میری موجودگی سے اس کبریا کا دماغ اس کے عمل سے متاثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ میری مرضی کے مطابق ویٹو مارکس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا اور یہ تاثر دے رہا تھا کہ وہ اس کا معمول بن چکا ہے۔ ویٹو مارکس نے پوچھا، تم میرے معمول ہو تو جواب دو، فرہاد ابھی کہاں ہے؟ معمول کبریا نے جواب دیا، پاپا اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا وہ آج شام کو مجھ سے کہیں ملیں گے، ملاقات سے 15 منٹ پہلے بتائیں گے کہ وہ 15 منٹ کے بعد کہاں مل سکتے ہیں۔ وہ ہم سے اکثر اسی طرح ملا کرتے ہیں۔ ابھی دوپہر کا وقت ہے، میں شام سے پہلے ہی تمہارے باپ کو اطلاع دوں گا کہ تم ہمارے قیدی ہو۔ وہ یقین کرنے کے لیے تمہارے اندر آئے گا، تم اس کے صرف چند سوالوں کے جواب دو گے، اس کی خیال خونی سے متاثر نہیں ہوگے، سانس روک کر بھگا دو گے۔ اس نے معمول کی حیثیت سے جواب دیا کہ اس کے ان تمام احکامات کی تعمیل کرے گا اور ویٹو مارکس کی اجازت کے بغیر اپنے پاپا کو اپنے دماغ میں نہیں آنے دے گا۔ ویٹو مارکس اتنے مستحکم طریقوں سے تنویمی عمل کر رہا تھا کہ رگھوناتھ سہائے مطمئن ہو گیا۔ معمول کبریا کو 2 گھنٹے تک تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ وہ بہت خوش تھے۔ ان کے منصوبے کے مطابق میرا بیٹا ان کے شکنجے میں آ گیا تھا۔ اب وہ مجھے اپنے سامنے جھکنے اور اپنی باتیں ماننے پر مجبور کر سکتے تھے۔ وہ اپنی دانست میں میری بہت بڑی کمزوری سے کھیل رہے تھے۔ رگھوناتھ نے ویٹو مارکس سے کہا، یہ 2 گھنٹے بعد بیدار ہوگا، اس کے بعد تم فرہاد کو اس کی گرفتاری کی اطلاع دو گے۔ اس ایک بات پر ہر پہلو سے غور کرو کہ وہ بیٹے کے دماغ میں آ کر کیسی کیسی چالیں چل کر اسے رہا کرا سکتا ہے۔ وہ جب تک میری تنویمی عمل کو نہیں توڑے گا تب تک کبریا اس کی خیال خونی کے فریب میں نہیں آئے گا۔ کبریا سے صرف 1 منٹ کے لیے دماغ میں آنے کی مہلت دے گا، پھر سانس روک کر اسے بھگا دے گا۔ فرہاد کے لیے 1 منٹ بھی بہت ہوگا، پتہ نہیں وہ اتنی سی دیر میں کیا کر گزرے گا۔ اس وقت کبریا کے دماغ پر میرا قبضہ ہوگا۔ فرہاد اسے دماغی کمزوری میں مبتلا کر کے میرے تنویمی عمل کا توڑ نہیں کر سکے گا۔ وہ ہر پہلو سے غور کر رہے تھے۔ ان کے اندر خوف سمایا ہوا تھا کہ میں ایسی چال چل سکتا ہوں جو ابھی ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پہاڑی کی غار میں یہی ہوا تھا، میں انہیں زخموں سے چور دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے گرفتار کرنے کے لیے ان کے آدمی وہاں گئے تھے اور سب کے سب مارے گئے تھے۔ ان کا ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے کیسے بچ نکلا تھا یہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے اب کوئی ایسی چال میں چل سکتا ہوں جو بعد میں بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سیکرٹری نے انٹرکام کے ذریعے رگھوناتھ سے کہا، آپ کی شریمتی جی کا فون ہے۔ وہ ریسیور اٹھا کر بولا، ہیلو، میں اس وقت بہت مصروف ہوں، تھوڑی دیر بعد کال بیک کروں گا۔ بیوی نے کہا، پہلے میری بات سن لیں، ہمارا بیٹا کل رات شملہ گیا تھا۔ اس نے کہا تھا وہاں پہنچتے ہی طلاق دے گا، لیکن آج تک اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ میں صبح سے اب تک ہر 1 گھنٹے بعد فون کر رہی ہوں، لیکن اس کا موبائل بند ہے۔ وہ بولا، کیا مصیبت ہے؟ وہ 22 برس کا جوان ہے، اسے کچھ تو عقل سے کام لینا چاہیے کہ وہ فون نہیں کر سکتا ہے۔ یہی سوچ کر دل گھبرا رہا ہے کہ وہ فون کیوں نہیں کر رہا۔ وہ ایسا بھی لاپرواہ نہیں ہے کہ ماں کو بھول جائے۔ کیا تم چاہتی ہو میں ضروری کام چھوڑ کر شملہ جاؤں اور اسے تلاش کرتا رہوں؟ آپ اپنے جاسوسوں اور سپاہیوں کو حکم دے سکتے ہیں، وہ اسے ڈھونڈیں گے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی شملہ پولیس اور انٹیلیجنس والوں کو اسے تلاش کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس نے یہی کیا۔ پولیس اور انٹیلیجنس والوں کو دہلی سے لے کر شملہ تک اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ ویٹو مارکس نے کہا، آپ اپنے بیٹے کی کوئی تصویر دکھائیں، میں اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے دماغ میں پہنچ جاؤں گا۔ اس نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ اس کے بنگلے میں جا کر اس کے بیٹے سومناتھ سہائے کی ایک بڑی سی تصویر لے آئے۔ رگھوناتھ نے پریشان ہو کر کہا، اب میں کبریا اور فرہاد کے معاملے میں پوری توجہ کیسے دوں؟ وہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، جب تک اس کی خیریت معلوم نہیں ہوگی میرا دھیان اسی کی طرف لگا رہے گا۔ آپ اطمینان رکھیں، وہ خیریت سے ہوگا۔ اس کی تصویر آنے دیں، میں پلک جھپکتے ہی اس کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ وہ اسے تسلیاں دے رہا تھا، مگر باپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے وقت بھی وہ باپ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ میں بھی ایک باپ ہوں اور وہ میرے بیٹے کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے۔ سب کو اپنے اپنے لہو کا درد ستاتا ہے، پرایا لہو تو جیسے پانی ہوتا ہے۔ اعلیٰ بی بی اور فرمان کی دوستی محبت میں بدلتی جا رہی تھی۔ فرمان تو پہلی ہی ملاقات میں دل ہار چکا تھا۔ فرمان انتظار کر رہا تھا کہ وہ دل سے اس کی طرف مائل ہوتی رہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ مائل ہو رہی تھی، اسے آزما رہی تھی اور وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ ممبئی میں تھے، صبح کی ٹرین سے مدراس کی طرف جانے والے تھے۔ انہوں نے اجنتا اور ایلورا کے تاریخی غاروں کے متعلق بہت کچھ سنا تھا۔ وہ ان غاروں میں جا کر پتھروں پر بنے ہوئے نقش و نگار دیکھنا چاہتے تھے۔ فرمان نے اس سے کہا، ہم ایک طویل عرصے سے ایک ساتھ دن رات گزار رہے ہیں۔ وہ بولی، رات نہیں دن گزار رہے ہیں۔ ہاں، مگر آدھی رات تو جاگتے ہوئے اور گھومتے پھرتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ کوئی مسئلہ درپیش ہو تو جد و جہد کے دوران میں ساری رات ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس طویل رفاقت کے دوران میں تم نے میرے متعلق کوئی رائے قائم کی ہوگی۔ ہاں، میں تمہیں دیکھتی پرکھتی آ رہی ہوں، تم ایک بہت اچھے قابل اعتماد ساتھی ہو۔ کیا یہ ساتھی زندگی بھر کا ساتھی نہیں بن سکتا؟
اس سلسلے میں نے سوچا نہیں ہے، ابھی 16 برس کی ہوں، یہ علم حاصل کرنے اور اپنی صلاحیتوں میں پختگی پیدا کرنے کا دور ہوتا ہے۔ 22 یا 25 برس تک شادی کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے۔ میں 25 کیا 50 برس تک تمہارا انتظار کر سکتا ہوں، تم میرے صبر کو آزما سکتی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، میں اتنا انتظار نہیں کراؤں گی، تم اچھے لگتے ہو، میں تمہیں چاہتی ہوں، لیکن شادی کے سلسلے میں جناب علی اسد اللہ تبریزی صحیح مشورے اور ہدایات دیتے ہیں، میں ان کی ہدایت پر عمل کروں گی، ہمارا پورا خاندان یہی کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کی ہدایات میرے لیے بھی قابل قبول ہوں گی۔ وہ دونوں اپنا سفری بیگ اٹھائے ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ اے سی کمپارٹمنٹ میں ان کے لیے برتھ ریزرو تھیں۔ اس کمپارٹمنٹ میں 4 برتھ کے الگ الگ کیبن تھے۔ وہ اپنے کیبن میں آئے، وہاں ایک حسین عورت اپنے ہٹے کٹے جوان مرد کے ساتھ تھی۔ اس عورت نے فرمان کو دیکھا تو پھر تھوڑی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ اس کا ساتھی بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اعلیٰ بی بی اور فرمان اپنی برتھ پر بیٹھ گئے۔ فرمان نے خیال خونی کے ذریعے اعلیٰ بی بی سے کہا، یہ دونوں مجھے کچھ عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کیا تم مارک کر رہی ہو؟ وہ بولی، ہاں، وہ تمہارے اندر کوئی خاص بات دیکھ رہے ہیں، ہم باتوں کے دوران میں ان کے دماغوں میں پہنچ کر معلوم کر سکیں گے کہ یہ تمہارے اندر کیا دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، کچھ بولنا چاہیے، فرینچ میں بولو۔ وہ فرانسیسی زبان میں بولا، انڈیا بہت گرم ملک ہے، ہم ایئر کنڈیشن کوچ میں نہ ہوتے تو گرمی میں حالت خراب ہو جاتی۔ اعلیٰ بی بی نے کہا، تم تو ذرا سی گرمی میں پریشان ہو جاتے ہو، انسان کو سردی گرمی سب ہی برداشت کرنا چاہیے۔ اس حسینہ کے ساتھی نے انگریزی میں پوچھا، کیا تم ہم سے انگریزی میں باتیں کر سکتی ہو؟ وہ بولی، ہم تھوڑی بہت ہندی بھی بول لیتے ہیں۔ اس حسینہ نے خوش ہو کر فرمان سے پوچھا، کیا تمہارا نام انیل شرما ہے؟ فرمان نے کہا، سوری، میں ہندو نہیں مسلمان ہوں، میرا نام فرمان ہے۔ وہ مایوس ہو کر اپنے ساتھی سے بولی، بھیا یہ انیل ہے، اس سے بولو نا، یہ میرا انیل شرما ہے۔ اس شخص نے کہا، میرا نام ہنس راج جوگیا ہے، یہ میری چھوٹی بہن انیتا شرما ہے۔ ہنس راج جوگیا نے اعلیٰ بی بی کو دیکھا۔ فرمان نے کہا، یہ میری کزن علی ہے۔ اس نے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد دوسرا جنم لیتا ہے؟ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھے گا۔ اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ بھی سچا ہے، انسان ایک جنم کے بعد دوسرا جنم لیتا ہے، اس سچائی کا ثبوت تم خود ہو، تم دوسرا جنم لے کر اس دنیا میں آئے ہو۔ فرمان نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ایسا سمجھتے ہو تو پھر سمجھتے رہو، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انیتا نے بڑی لگن سے بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، تم نہیں مانو گے تو میرے لیے فرق پڑے گا، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تمہیں خوابوں میں خیالوں میں دیکھ رہی ہوں۔ میرے پتا جی مہا گیانی ہیں، اپنے گیان دھیان سے آئندہ ہونے والی باتیں بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم دوسرا جنم لے چکے ہو اور کسی نہ کسی دن مجھ سے ملنے والے ہو، یہ سچ ہو رہا ہے۔ اعلیٰ بی بی نے کہا، تم بہن بھائی کی باتیں بڑی دلچسپ ہیں، سفر کرنے کا مزہ آئے گا۔ ٹرین چلنے لگی۔ فرمان نے انیتا سے پوچھا، تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ پہلے ایک بار میری موت ہو چکی ہے، اس لیے یہ دوسرا جنم ہے؟ بالکل یہی بات ہے، تم 5 برس پہلے مر گئے تھے، یاد کرو میں 16 برس کی تھی، تم 20 برس کے تھے، ایک دوسرے کے دیوانے تھے، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ گیت یاد کرو جو ہم گایا کرتے تھے، جنم جنم کا ساتھ ہے میرے ساجن۔ او گاڈ، تم کوئی فلمی کہانی سنا رہی ہو؟ میں نے لندن میں ایک ہندی فلم دیکھی تھی، پلیز اسے فلمی کہانی نہ سمجھو، یہ سچ ابھی ہمارے تمہارے سامنے ہے، اسے مان لو۔ اچھا یہ بتاؤ، پہلے جنم میں کہاں تھا؟ میری موت کہاں ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی؟ وہ بولی، یہ ٹرین مدراس جا رہی ہے، مدراس سے پہلے ایک چھوٹا سا اسٹیشن آتا ہے، اس اسٹیشن اور ایک گاؤں کا نام نمپلی ہے، ہم وہاں رہا کرتے تھے، پتا جی نے ہماری شادی طے کر دی تھی، ایک میلے میں پہلوانوں کی کشتی ہو رہی تھی، تم نے وہاں میرے بھائی کو کشتی میں پچھاڑ دیا تھا۔ اعلیٰ بی بی اور فرمان نے انیتا کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھائی کو دیکھا، وہ سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، وہ بول رہی تھی، یہ تم سے ہارنے کے بعد تمہارا دشمن بن گیا تھا، اس نے ایک رات اپنے آدمیوں کے ساتھ تم پر حملہ کیا، تم نے بڑی جیداری سے مقابلہ کیا، لیکن تم اکیلے تھے اور یہ 4 تھے، اس نے چاقو سے حملہ کر کے تمہیں ہلاک کر دیا۔ وہ صدمے سے ایک گہری سانس لے کر بولی، تمہاری موت کی خبر سنتے ہی میں بے ہوش ہو گئی تھی، ہوش میں آنے کے بعد صدمے سے نیند پاگل سی رہی، چند مہینے کے بعد میرے ہوش ٹھکانے آئے تو میں خوابوں میں اور خیالوں میں تمہیں دیکھنے لگی، تم میرے کانوں میں کہا کرتے تھے کہ ہمارا جنم جنم کا ساتھ ہے، تم واپس آؤ گے، پھر سے جنم لے کر میرے پاس آؤ گے۔ وہ اتنی محبت سے فرمان کو دیکھنے لگی جیسے ابھی بے اختیار اس سے لپٹ جائے گی۔ اس کے بھائی ہنس راج جوگیا نے فرمان سے کہا، میں تمہارا قاتل ہوں، تم سے شرمندہ ہوں، میرے پتا جی نے مجھے بہت کڑی سزا دی تھی، 3 دن اور 3 راتوں تک مجھے آدھا ننگا کر کے الٹا لٹکائے رکھا، وہ مجھے چابک سے مارتا رہتا تھا۔ اعلیٰ بی بی نے کہا، تم بہت طاقتور دکھائی دیتے ہو، اپنے باپ کو چابک مارنے سے نہیں روک سکتے تھے؟ ہمارا باپ بوڑھا ہے مگر مجھ سے بہت زیادہ طاقتور ہے،
وہ پہلے سے بتا دیتا ہے میں اور انیتا جب کبھی مصیبت میں اس کو پکارتے ہیں تو وہ ہزاروں میل دور رہ کر بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ اس کے سامنے بڑے بڑے شکتیمان گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ انیتا نے کہا پتا جی تو بھیا کو جان سے مار ڈالتے، مگر ان کو اپنے گیان سے معلوم ہو گیا تھا کہ تم دوسرا جنم لے چکے ہو اور اس دوسرے جنم میں میری شادی تم سے ہو جائے گی۔ یہ گیان حاصل ہونے کے بعد انہوں نے بھیا کو اس شرط پر معاف کیا کہ جب تک تم نہیں ملو گے تب تک بھیا میرے باڈی گارڈ بن کر میرے ساتھ رہا کریں گے۔ وہ اپنی برتھ سے اٹھ کر فرمان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، پھر بولی اب تم مل گئے ہو، بھیا باڈی گارڈ بن کر نہیں رہیں گے، میں ان کو آزاد کرتی ہوں، اب یہ میری سیوا نہیں کریں گے۔ فرمان کھسک کر آلا بی بی کے قریب ہو گیا، انیتا سے ذرا فاصلہ رکھ کر بولا پلیز تم اپنی برتھ پر جاؤ اور عقل سے کام لو، میں تمہارا محبوب انیل شرما نہیں ہوں۔ آلا بی بی نے انیتا کے دماغ میں پہنچنا چاہا، وہ سانس روک کر خلا میں تکنے لگی، سوچنے لگی یہ کوئی میرے اندر آنا چاہتا ہے، اب آئے گا تو میں سانس نہیں روکوں گی، معلوم کروں گی وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ آلا بی بی نے خیال خونی کے ذریعے فرمان سے کہا انیتا کو یوگا میں مہارت حاصل ہے، ہم دونوں ان بہن بھائیوں کے خیالات نہیں پڑھ پائیں گے، اتنا تو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ پراسرار ہیں، ان کا باپ پراسرار علوم جانتا ہے اور مہاگیانی کہلاتا ہے۔ انیتا کھسک کر اس کے قریب ہو کر بولی پلیز میرے ساتھ لگے رہو، میرے بدن کی آنچ لگے گی تو تمہیں پچھلے جنم کی باتیں یاد آنے لگیں گی، سچ بتاؤ کیا مجھ میں کشش نہیں ہے؟ پہلے تم میری طرف کھینچے چلے جاتے تھے۔ وہ ذرا اور لگ کر بیٹھ گئی۔ فرمان نے فرینچ میں کہا علی یہ تو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی مجھے تم سے ہمدردی ہے، اب سے پہلے پورے اسرار علوم جاننے والی بنت امارہ کے چنگل میں تھے، وہ تمہاری ماں بنی ہوئی تھی، یہ تمہاری محبوبہ بن رہی ہے، اس کا باپ بھی پورے اسرار علوم جانتا ہے، تمہارا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ انیتا نے فرمان سے پوچھا یہ تم سے کیا کہہ رہی ہے؟ تم دونوں کو ہندی بولنا چاہیے، ہم اپنی باتیں اپنی زبان میں کرتے ہیں، تم سے ہندی میں بولیں گے، اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اپنی برتھ پر جاؤ۔ ہنسراج جوگیا نے کہا تم میری بہن سے پیچھا چھڑانے والی باتیں نہ کرو، میں اس کی انسلٹ برداشت نہیں کروں گا۔ پھر وہ آلا بی بی سے بولا مثالی تم یہاں میرے پاس آ جاؤ، ان دونوں کو آزادی سے ملنے دو۔ وہ فرمان سے بولی ابھی تلخی پیدا نہ کرنا، غصہ ہے تو برداشت کر لینا، پہلے معلوم تو ہو ان کا باپ کتنے پانی میں ہے۔ پھر وہ جوگیا سے بولی پہلے ہم اپنی اپنی برتھ پر رہ کر ضروری باتیں کریں گے، سب سے ضروری بات یہی ہے کہ میری بہن کو اس کا بچھڑا ہوا پریمی مل گیا، ان دونوں کو پریم کرنے دو۔ اس سے بھی ضروری بات یہ ہے کہ اپنے باپ سے پہلے رابطہ کرو، وہ مہاگیانی ہے، اس سے پوچھو، ہم سے یہ ملاقات تمہارے لیے سازگار رہے گی۔ ذرا سوچو انیل شرما کی طرح انیتا نے کوئی دوسرا جنم نہیں لیا ہے، پھر یہ انیل شرما کے دوسرے جنم میں کیسے مل سکتی ہے؟ جوگیا نے ناگواری سے پوچھا تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کیا انیتا کو مرنا ہوگا؟ انیل کو پانے کے لیے دوسرا جنم لینا ہوگا؟ یہ مجھ سے نہیں، اپنے مہاگیانی باپ سے پوچھو۔ اگر انیل نے تمہارے عقیدے کے مطابق دوسرا جنم لیا ہے تو اسے حاصل کرنے کے لیے انیتا کو مرنے کے بعد دوسرا جنم لینا ہوگا۔ اصول کے مطابق یہی ہونا چاہیے۔ انیتا نے سہم کر کہا ایسی باتیں نہ کرو، میں نہیں مروں گی، مجھے اسی جنم میں میرا انیل مل رہا ہے۔ فرمان نے کہا یہ نظروں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، بعد میں پتہ چلے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے ملاقات ہوئی تھی، میں خواب کی طرح آیا تھا، آنکھ کھلتے ہی خواب گزر گیا۔ علی کی بات مانو، اپنے باپ سے رابطہ کرو۔ وہ اپنے بھیا سے بولی بھیا مجھے ان کی باتوں سے ڈر لگ رہا ہے، تم پتا جی کو بلاؤ، ہم ان سے بات کریں گے۔ انیتا نے اٹھ کر اپنے سامان سے پیتل کی تھالی، موم بتی، لوبان، سندور اور دیا سلائی نکالی۔ ہنسراج جوگیا وہ تمام چیزیں لے کر دونوں برتھ کے درمیان فرش پر پلتھی مار کر بیٹھ گیا۔ فرمان نے پوچھا کیا جادو کر کے اپنے باپ کو بلا رہے ہو؟ انیتا نے سر ہلا کر کہا ہاں پتا جی یہاں آئیں گے لیکن دکھائی نہیں دیں گے، ہمیں ان کی آواز سنائی دے گی۔ ہنسراج جوگیا موم بتی جلا کر تھالی پر رکھ رہا تھا، زیر لب منتر پڑھتا ہوا لوبان کے صفوف میں سندور ملا رہا تھا۔ ٹرین کے اس کیبن کا ماحول اچانک ہی بدل گیا تھا، موم بتی کی لو پر لوبان چھڑکنے کے باعث دھواں اٹھ رہا تھا، وہ ماحول طلسمی ہو رہا تھا۔ ٹرین کھٹ کھٹاکھٹ کی آواز کے ساتھ تیز رفتار سے جا رہی تھی۔ وہ بہن بھائی ایک دوسرے کے سامنے پلتھی مار کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے درمیان رکھی ہوئی تھالی پر موم بتی روشن تھی، اس کی لو کے آس پاس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ دونوں تھالی پر سر جھکا کر لوبان کے دھوئیں میں سانسیں لینے لگے۔ انیتا نے آہستگی سے پکارا پتا جی۔ ہنسراج جوگیا نے بھی پکارا پتا جی، میں ہوں ہنسراج جوگیا تمہارا بیٹا۔ انیتا نے کہا میں ہوں آپ کی بیٹی انیتا شرما، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ ایک بھاری بھرکم آواز انیتا کے کانوں میں سنائی دی، جے ہو ماں کالی کی، میں ہوں تمہارا باپ چنڈال جوگیا۔ وہ خوش ہو کر بولی بھیا پتا جی میرے کانوں میں بول رہے ہیں، پتا جی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، مجھے میرا انیل شرما مل گیا ہے، یہ اس وقت میرے ساتھ ٹرین کے کیبن میں ہے، مگر یہ اس جنم میں مسلمان ہے، خود کو بھول گیا ہے۔ اس کے بعد چنڈال جوگیا کی آواز سنائی دی، چنتا کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تیرا ہو جائے گا،
अपने बाप की बातें सिर्फ बेटी ही सुन रही थी। बेटे को, फरमान को और आला बीबी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो कह रही थी, पिताजी अनिल से मेरा मिलन कैसे होगा? इसके साथ एक लड़की है, ये कह रही है कि अनिल को हासिल करने के लिए मुझे एक बार मरना होगा, फिर दूसरा जन्म लेना होगा। क्या ये सच है? आगे की बातें तुम ही बता सकते हो, मेरा इससे मिलन कैसे होगा? जे हो माँ काली की, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि इसका और तुम्हारा मिलन कठिन है, क्योंकि तुम मौत से डरती हो, मरना नहीं चाहोगी तो वो तुम्हारे लिए एक साया बन जाएगा। तुम साया के पीछे भागती रहो, अच्छे हो, अपने बेटे से ज्यादा मुझे चाहते हो, जबकि दूसरे माँ बाप बेटों को चाहते हैं।